یہ جو باتیں ہمارے اندر برائیاں پائی جا رہی ہے، خباثتیں پائی جا رہی ہے، بدعتوں کا رواج ہو رہا ہے، شرکیہ اعمال ہم کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے دین کے علم سے دوری۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، دینی تعلیمات سے ہم بہراور نہیں ہو رہے ہیں، دین کی تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ اس وجہ سے یہ برائیاں عام ہو رہی ہیں، اس وجہ سے یہ غلط کام ہم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے شہر کی حالت آپ دیکھیے کہ کچھ ہی دنوں میں، مہینے 2 مہینوں کے اندر 3 مرڈر ہو رہے ہیں، 3 قتل ہو گئے ہیں، اپنوں کے ہاتھوں اپنوں کے قتل ہو رہے ہیں، آپس کی ذرا سی بات پر مار دھاڑ ہو رہی ہے، اور ایسا مارا جا رہا ہے کہ وہ قتل ہو رہا ہے، شہید ہو جا رہا ہے۔ یہ دین سے دوری کی وجہ ہے، دین کے علم سے دوری کی وجہ ہے۔ ہم دین کا علم ہمارے بچوں کو نہیں دے رہے، وہی بچہ کل باپ کی جان لینے والا بن گیا۔ کئی واقعات ہمارے اپنے شہر میں پیش آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دین کی فکر کریں، ہم اپنے بچوں کی دینی علوم کی فکر کریں۔ ابھی یہ موقع ہے، میں ضمناً یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے موضوع سے ہٹتے ہوئے، کہ آج یہ موقع ہے، 15 جون ہو چکا ہے، اور ہم اپنے بچوں کی اسکول کی بڑی فکر کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرانا ہے، اچھا اسکول میں ایڈمیشن دلانا ہے، ان کو یونیفارم دلانا ہے، بیگ دلانا ہے، اور ان کو شوز دلانا ہے، ان کو گاڑی کا آنے جانے کا وین کا انتظام کرنا ہے۔ پھر تھوڑے دن گزریں گے نہیں کہ ہم کو ان کو اچھا ٹیوشن لگانا ہے، تاکہ ہمارے بچے اچھا پڑھ لکھ کر ایجوکیشن حاصل کرے، ایجوکیٹڈ بن جائے، اور وہ دنیا ان کی بھلی ہو جائے، وہ کون اچھے سے اچھا سکسیسفل انسان بن جائے۔ سوچنا چاہیے، یقیناً سوچنا چاہیے، میں اس کی برائی نہیں کر رہا۔ ہم اپنے بچوں کی اسکول کی تعلیم کی، ایجوکیشن کی، تربیت کی فکر کریں، ان کے فیوچر کی فکر کریں، ہمارا بچہ بہترین انسان اور اچھا ناگرک اس دنیا میں رہے، وہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کا ماہر بنے، وہ سافٹ ویئر انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ MBBS MD کرے، اور ساری زندگی اپنے خوشحال گزارے، خوب دولت حاصل کرے، خوب مال حاصل کرے، اور ایک سکسیسفل انسان کی طرح اس دنیا میں رہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی یقیناً یہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ان تمام باتوں سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے دین کے علم کی فکر کریں، کہ میرا بچہ سب کچھ بنے گا، لیکن سب سے پہلے سچا پکا عاشق رسول بنے گا۔ میرا بچہ سب کچھ بنے گا، لیکن سب سے پہلے سچا پکا اللہ کا بندہ بنے گا، شریعت پر اتباع کرنے والا بنے گا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنے گا۔ میرے بچے کو پہلے انگلش نہیں آئے گی، پہلے ناظر قرآن آئے گا۔ میرے بچے کو پہلے ڈاگ اور کیٹ نہیں بولا جائے گا، میرے بچے کو پہلے ابو بکر عمر کی تعلیمات دی جائے گی۔ یہ ہمارے بچوں پر ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں، ہم دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کے بارے میں، ان کے بارے میں بہت فکر کریں، ہمیں کرنا بھی چاہیے، اور ان کو تعلیم ایجوکیشن دینا بھی چاہیے، لیکن ہم اپنے بچوں کی سب سے پہلے دینی تعلیم کی فکر کریں، کہ میرے بچے کو ناظرہ اچھا آ جائے، میرے بچے کو دینی معلومات ہو، میرے بچے کو وضو کا طریقہ ہے، میرے بچے کو غسل کا طریقہ ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ شادی سے پہلے غسل کا طریقہ سکھایا جاتا ہے دلہے کو بھی اور دلہن کو، کہ غسل جنابت ایسا لیتے، بڑے بڈھے آتے ہیں، اور وہ بچی کو بھی شادی سے تھوڑا پہلے، اور اس لڑکے کو بھی کچھ بزرگ مل کر غسل کا طریقہ اس کو سکھایا جا رہا ہے۔ یقین مانو اس کو اس سے پہلے معلوم بھی نہیں، غسل جنابت کا طریقہ نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نہیں معلوم، صحابہ کے کارنامے نہیں معلوم، صحابہ کے نام نہیں معلوم۔ ایک جگہ ہم نے انگلش میڈیم کے بچوں کو تعلیم دیتے ان کو ناظرہ قرآن پڑھا، انگلش میڈیم کی بڑی کلاسوں میں تھے، ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو انہوں نے صاف کہا کہ ہمارے نبی کا نام حضور ہے۔ حضور نام، ہمارے نبی کا نام نہیں معلوم، بچے انگلش میڈیم سے بڑی کلاسوں میں پڑھتے۔ ہم نے بولے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ان کے والدہ نے رکھے تھے وہ احمد ہیں، اور جو دادا نے رکھے تھے وہ محمد ہیں۔ پھر ہم نے بولے کہ آپ کے دادا، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام ہم نے پوچھے، تو انہوں نے اپنے ابا کا نام بتایا، حضور کے ابا کا نام نہیں۔ یہ حقیقتیں ہیں ہمارے اندر کہ ہمارے بچوں کو دینی علوم نہیں معلوم، جس کی وجہ سے آئے دن یہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، نشے کی حالت میں ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں، معمولی بات پر مرڈر ہو رہے ہیں، اور معمولی بات پر ایک دوسرے سے ایسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ جان چلی جائے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم سب ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھی دینی تعلیم کے لیے تیار کریں، ہم اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم پیدا کریں، ہم ان کے اندر اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا جذبہ ان کے اندر رکھیں۔ اگر ان کو خدا اور اس کے رسول کی باتیں معلوم ہوں گی، اگر ان کو صحابہ اور صحابیات کے واقعات معلوم ہوں گے، تو یقیناً ان کی زندگی بدلی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی فیوچر کے دنیاوی اعتبار سے جہاں فکر کر رہے ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی فکر کریں، ورنہ یاد رکھیے کل یہ بچے ہمارے لیے وبال آخرت بن جائیں۔
ایسے بچے جو اپنے ماں باپ سے دور ہیں یا ان کے ماں باپ نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی اور اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں بتائی، ان کو ماں باپ کے حقوق نہیں یاد دلائے، یہ بچے کل انگلش میڈیم سے پڑھ کر ڈاکٹر، انجینئر بن کر، کلکٹر اور کمشنر بن کر اپنے ماں باپ کو نوکر کہنے والے بنیں گے، اپنے باپ کو پہچان کر اس کے ساتھ جانے سے انکار کرنے والے بنیں گے اور کہیں گے اپنے اطراف والوں سے کہ ہمارے پرانے نوکر ہیں جنہوں نے بچپن سے ہم کو پالا، اس واسطے بیٹا بیٹا بولتے۔ اگر دینی تعلیم ہوں گی ہمارے بچوں میں تو یہ بچے ہمارے لیے قبر میں بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت میں بھی جنت لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔